فبلغن أجلهن فلا تعقلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ آیتوں میں قسم کے بارے میں اور پھر الہ کے بارے میں اور طلاق کے بعض مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے. اگلی آیتوں میں بھی طلاق کے مسائل بھی ہیں اور خلا کا مسئلہ بھی ہے اور رضاعت کا مسئلہ بھی ہے. تین مسئلے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. الطلاق مرتان، طلاق دو دفعہ ہے. الطلاق مرتان، یہاں دو دفعہ سے مراد رجعی طلاق ہے. دو دفعہ کا موقع ہے کہ انسان ایسی طلاق دے سکتا ہے جس کے بعد رجوع کر سکتا ہے. تیسری طلاق بھی ہے لیکن تیسری طلاق کا ذکر دو وجہ سے یہاں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک بات تو یہ ہے کہ احسن یہ ہے کہ دو ہی طلاقیں تک نوبت پہنچے، اس لیے اللہ نے فرمایا طلاق مرتان، اور تیسری طلاق کے بعد چونکہ رجوع کا حق نہیں ہے اس لیے اس کا ذکر یہاں نہیں فرمایا. احسن طریقہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی طلاق دی جائے اور ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کی عدت پوری کر لی جائے. 3 مہینے کے بعد خود علیحدگی ہو جائے گی. لیکن یہ ایک طلاق سے علیحدگی کا فائدہ یہ ہے اس ایک طلاق کے بعد اگر میاں بیوی کبھی راضی ہونا چاہیں، آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کے لیے نکاح کی گنجائش موجود ہے. دوبارہ وہ نکاح کر سکتے ہیں بلا کسی تردد کے. اس لیے شریعت نے ایک ہی طلاق پسند کی ہے کہ صرف ایک طلاق کہہ کے یا تو پھر انسان رجوع کر لے، لیکن اگر طلاق کو مکمل بھی کرنا ہو تو شریعت یہی پسند کرتی ہے کہ ایک ہی طلاق سے طلاق کو مکمل کیا جائے، یعنی 3 مہینے کی مدت پوری کی جائے، اس میں انسان رجوع نہ کرے، اپنے آپ طلاق مکمل ہو جائے گی. یہ ایک طلاق جو ہے یہ احسن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ نکاح کی گنجائش موجود ہے. اسی طرح ایک طلاق کا موقع چلا گیا، اب دوسری طلاق جو ہے وہ بھی اسی طرح کی احسن ہے اور اس کے بعد بھی دونوں چانس موجود ہیں، دونوں آپشن موجود ہیں. 3 مہینے کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کر لیں، اور اگر آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے، طلاق مکمل کرنا چاہتے ہیں، تب بھی 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد اپنے آپ علیحدگی ہو جائے گی. لیکن یہ دوسری طلاق بھی ویسا ہی اس کا فائدہ ہے جیسا پہلی طلاق کا فائدہ تھا. اس کے بعد بھی اگر دونوں میاں بیوی کبھی سال بعد، 6 مہینے بعد، 5 سال، 10 سال بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بلا تردد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاقیں تو 3 ہیں لیکن یہاں فرمایا طلاق مرتان، یہ جن میں تمہارے آپشنز موجود ہیں وہ طلاقیں 2 ہی ہیں. تیسری طلاق کے بعد آپشن نہیں رہتا، ان 2 طلاقوں کے بعد آپشن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذہن نشین کرائی ہے کہ ذہن میں بات یہی رکھو کہ طلاقیں 2 ہی ہیں جو احسن ہیں، جن کے بعد دونوں راستے کھلے ہیں. نکاح کا راستہ بھی کھلا ہے، طلاق کا راستہ بھی کھلا ہے. آگے فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، امساک کا معنی روک لینا. فَإِمْسَاكٌ، پھر اس کے بعد روک لو بیوی کو بمعروف، معروف طریقے کے مطابق، اور تسریح بإحسان، یا اس کو رخصت کر دو. احسان کا معنی احسان کا مادہ کیا ہے؟
حاسین نون ہے، حسن کا معنی خوبصورتی، خوبصورتی سے اچھے طریقے سے اگر طلاق کا تم نے فیصلہ کر لیا تو احسن طریقے سے خوبصورتی سے بیوی کو رخصت کر دو۔ معروف طریقے سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ معروف طریقے سے روکنے کا مطلب یہ ہے، معروف کا معنی عام لفظ یہ استعمال ہوتا ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے رجوع کرنے کا ارادہ کر لیا، بیوی کو روکنا چاہتے ہو، اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے ساتھ اس کو روکو، نیکی اور تقوی کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں بساؤ۔ نیکی اور تقوی کے ساتھ بسانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں غصہ تھا، کوئی ناراضگی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا تھا، اس کو مکمل طور سے دل سے نکال کے اب اس کو دوبارہ بساؤ جیسے پہلی مرتبہ لا رہے۔ دل میں غصہ رکھنا، دل میں کین نہ رکھنا اور دل میں انتقام کا جذبہ رکھتے ہوئے اس کو نہ بساؤ کہ اچھا اس سے میں خوب بدلہ لوں گا، یا اسے تنگ کروں، یا اسے میں دکھاؤں کہ میں کتنا اکڑھا ہوں یا کتنا فنہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر رکھنا ہے تو شرافت کے ساتھ اور اچھے لوگوں کی طرح، نیک اور متقی اور سارے لوگوں کی طرح اس کو رکھو، اس لیے کہ عورت کا بھی عزت ہے، اس کی بھی وقار ہے۔ آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے یا کوئی ایسی زیادتی کرے، آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ویسے ہی عورت کی عزت نفس بھی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر تم اسے رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، تمہارے لیے یہ آپشن ہے، لیکن انسانوں کی طرح رکھو، شریف انسانوں کی طرح، نیک اور متقی انسانوں کی طرح۔ پہلے کا جو معاملہ تھا اس کو بالکل دل سے نکال دو، اس کو ختم کر دو۔ اور اگر معاملہ بہت ہی بڑا ہوا ہے اور ہر قیمت پہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا، اس کو طلاق ہی دینی ہے، تو پھر فرمایا کہ او تصریح باحسان، یہاں معروف کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ رخصت کرتے ہوئے معروف کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا، رخصت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اس کو احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ روانہ کرو اپنے گھر سے۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حکم یہ ہے طلاق آپ نے دے دی، اب اس کے عدت کے 3 مہینے ہیں، عدت کے 3 مہینے اس کو اپنے گھر میں رکھنا ضروری ہے، اور اس عدت کے 3 مہینوں میں جس میں وہ آپ کے پاس رہے گی اس کا نان و نفقہ اسی طرح ادا کرنا اور اس کے اخراجات پورے کرنے جس طرح پہلے ہو رہے تھے، وہ بھی واجب ہے مرد پہ۔ یہ ساری باتیں احسان میں شامل ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مطلق طلاق کا حق دیا ہے کہ تم مطلق طلاق دے سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ عدالت میں جا کے، پنچایت کے سامنے جا کے، یا ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے، یا کسی اور آدمی کے پاس بیٹھ کے جواز پیش کرو، دلائل دو اس بات کے کہ میں اس کو طلاق کیوں دینا چاہتا ہوں۔ عورت کے بارے میں دلائل نہیں مانگتی شریعت، اس لیے کہ دلائل جب دینے شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں، جتنی بھی خامیاں ہیں، جس وجہ سے آپ اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں، وہ ساری بیان کریں گے کہ میں کیوں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اور شریعت نے یہ پابندی لگائی نہیں، بلکہ شریعت نے مطلق طلاق کا حق دے دیا، جو تمہارے دل میں باتیں ہیں وہ اپنے دل میں ہی رکھو، ان کو بڑھ بڑھ کر کے دوسروں کے سامنے اس کی برائی بیان نہ کرو عورت کی، اس لیے کہ تمہارے گھر سے جانے کے بعد ممکن ہے وہ کسی اور گھر میں بھی جانے کا اس کا انتظام ہو، یا وہ خواہش کرے اور تمنا کرے، اور تمہارے اس طرح کے دلائل دینے سے یا باتیں بتانے سے یا پروپیگنڈا کرنے سے یا اس طرح کی خامیاں اور کمزوریاں بیان کرنے سے کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لہذا شریعت نے مطلق حق دیا ہے مرد کو کہ جب مرد کی طبیعت
نہ اس سے موافق آئے، نہ اس کو اپنے گھر میں بسانا چاہے، تو شریعت نے یہ پابندی ہرگز نہیں لگائی اور نہ ہی یہ کرنا چاہیے، اور اسی بات کا مطالبہ ہے کہ اس کو تم رخصت کر رہے ہو تو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو۔ خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو کمزوریاں، اس کی خامیاں، یا جس وجہ سے تم اس کو طلاق دے رہے ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے پھرو۔ بس ٹھیک ہے، ایک حق دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد نہ عدالت میں یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اپنے عزیز و اقارب کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ٹھیک ہے، طلاق کا حق ہے، تم نہیں گزارا کر سکتے، آپس میں نباہ نہیں ہو سکی، طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، بس ٹھیک ہے، کہہ دو بھی میں نے طلاق دی، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ خوبصورتی سے رخصت کرنے کا اس کا مطلب ہے۔ اور تیسرا بلکہ چوتھا رخصتی کا خوبصورتی سے روانہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ایک عورت کے ساتھ 10 سال 15 سال یا 5 سال 4 سال عرصہ گزارا ہے، پیار محبت کے ساتھ رہے ہو، اچھے تمہارے تعلقات رہے ہیں، اب حالات ایسے ہو گئے کہ آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے، تو اس کے باوجود بھی جب تم اس کو رخصت کر رہے ہو اپنے آپ پہ جبر کرو، اپنے آپ پہ تحمل سے کام لو، اور جب اس کو رخصت کرو تو اس کو کچھ اپنے پاس سے اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ وغیرہ یا کوئی لباس وغیرہ یا کوئی زیور وغیرہ یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ بنا کے اس کو روانہ کرو۔ ظاہر ہے کہ رنج اور صدمہ تو عورت کے لیے بھی ہے، رنج اور صدمہ طلاق کی صورت میں عورت کے لیے بھی ہے۔ شریعت نے یہ جو پابندی لگائی ہے، یہ جو حکم دیا ہے کہ اس کو احسان کے ساتھ گھر سے رخصت کرو، کم از کم اس کی کچھ نہ کچھ صدمے اور رنج کی تلافی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس طرح کے قوانین جو ہیں کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملیں گے آپ۔ انسان عین جب لڑائی جھگڑا شدید ہوتا ہے، گلے شکوے شدید ہوتے ہیں اور انتقامی جذبات موجود ہوتے ہیں، اس وقت بھی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ پہ جبر کرو، صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو۔ ٹھیک ہے، ایک بات کا فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اب الگ ہونا ہے، لیکن الگ ہونے کے لیے بھی اللہ نے قانون دیا کہ الگ کس طرح ہونا ہے۔ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے ہوئے، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہوئے، ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اور دنیا کو تماشا دکھاتے ہوئے الگ نہ ہوں، بلکہ شریف انسانوں کی طرح الگ ہوں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں اور وہ بھی احسان کی صورت ہی ہے، احسان کی ایک اور شکل ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، یعنی جو آدمی طلاق دے رہا ہے وہ مخاطب ہے، نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان تاخذوا، کہ تم پکڑو واپس لو، مما اس چیز سے جو آتیتم تم نے دی، ہن آتیتموہن جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو دیا، زیور بنا کے دیا، لباس بنا کے دیے اور کوئی ہدیہ دیا پچھلی زندگی میں، جب تمہارے تعلقات اچھے تھے، جب تمہارے درمیان محبت اور پیار تھا، اس عرصے میں جو کچھ تم نے ہدیہ دیا، لباس دیے یا اور کوئی اس کو اب چیز دی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ اس سے طلاق دیتے ہوئے واپس نہ لو۔ ایک انسان زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ انسان کو پھر اپنے ایک جائز چیز ہے لیکن اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کی تلافی تو ہونی چاہیے۔ اپنے دل کو تھوڑا بڑا کرو اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے اس کو دے رکھا ہے ہدیے کے طور پہ استعمال کے لیے، اب اس کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے واپس نہ لو، بلکہ اپنے پاس سے کچھ اور اس کو دے کے رخصت کرو۔ آتیتموہن شیئن، اگر کوئی چیز آپ نے اس کو دی ہے پچھلی زندگی میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے واپس نہ لو۔ ہاں البتہ ایک صورت استثناء کی ہے جو آگے اللہ نے فرما دی، اور وہ ہے خلع کی صورت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الا، مگر ایک صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ ان یخافا، یہ کہ
یخافا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے یہ۔ یخافا وہ دونوں میاں بیوی، دونوں فریقین ڈرتے ہوں اس بات سے، ان لا یقیما کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، اللہ کے قوانین کو، اللہ کے ضابطے کو، اللہ کے حکم کو۔ یعنی اگر دونوں میاں بیوی وہ اکٹھے رہتے ہیں آئندہ زندگی میں، لڑائی جھگڑا ہو گیا اور کھینچا تانی کر کے ان کو پھر آپس میں اکٹھا کر دیا گیا، لیکن دونوں فریقین جو ہیں اب وہ آئندہ زندگی میں محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حدود جو ہیں، جو حقوق ہیں میاں کے، وہ میں پورے نہیں کر سکوں گی، اور شوہر یہ سمجھے کہ جو میرے بیوی کے حقوق ہیں وہ میں پورے نہیں کر سکوں گا۔ ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے دل میں بال آ گیا، وہ پہلے جیسی محبت اور پیار نہیں رہا، اور اللہ کی حدود اور اللہ کے بنائے ہوئے حقوق جو ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ فرماتے ہیں اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کے فریقین اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پہ، یعنی میاں بیوی پہ، فی مفتدت بہی فی ما بیچ اس کے، افتدت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، فدیہ دے، عورت مؤنث کا صیغہ ہے نا، فی مفتدت کہ عورت فدیہ دے مرد کو، بہی اس مقصد کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ آپس میں اکٹھا رہ کے حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، انہیں ڈر ہے ہم ایک دوسرے کے حقوق کا ادا نہیں کر سکیں گے، قیامت کو ہم اللہ کے ہاں ہماری بات پرس ہوگی، اللہ پکڑے گا ہمیں، اللہ سزا دے گا ہمیں۔ اب وہ دونوں جو ہیں وہ الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن الگ ہونے کی صورت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ اس بات کی متمنی ہے یا خواہش مند ہے کہ میں الگ ہو جاؤں، اور وہ خود مطالبہ کر رہی ہے، اور ایسے واقعات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک خاتون تھی ثابت بن قیس کی بیوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے تشریف لائے تو دروازے پہ خاتون کھڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس وقت کون کھڑی ہو یہاں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس کی بیوی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس آدمی اچھا ہے، میں اس کے ایمان کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، لہذا مجھے آپ اس سے الگ کرا دیں۔ یعنی خود عورت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، اور اگر میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میں حدود اللہ قائم نہیں کر سکوں گی، جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر سکوں گی۔ معاملہ صرف اتنا تھا، ثابت بن قیس صحابی تھے، بڑے اچھے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، لیکن رنگ کے کالے تھے۔ دوسری طرف بیوی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہن تھی عبداللہ بن ابی کی، وہ تو منافق تھا، لیکن بہن جو ہے وہ جس طرح عبداللہ بن ابی کا بیٹا بڑا سچا اور کھرا صحابی تھا، اسی طرح بہن بھی بڑی سچی اور کھری صحابیہ تھی۔ لیکن وہ جو سرداری کا ایک کلچر یا گھر میں ماحول ملا تھا وہ تو ذہن میں بہن کے موجود تھا، سردار کی بہن تھی، اس لیے ثابت بن قیس سے نباہ مشکل ہو گیا، اور وجہ صرف اتنی تھی کہ ثابت بن قیس جو ہے وہ شکل کے اچھے نہیں یا کالے رنگ کے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز نہیں پوچھا اس سے، وجہ نہیں پوچھی کہ تم کیوں نہیں گزارا کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ثابت بن قیس نے جو مہر میں تمہیں باغ دیا ہے کیا تم وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ خاتون نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں واپس کر دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم وہ واپس کر دو، اور ثابت بن قیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اس کو آزاد کر، جس کا مطلب یہ ہے
کہ جب عورت یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کر سکے گی، اپنے شوہر کے حقوق کی ادا نہیں کر سکے گی، یا کسی بھی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے یا رسول اللہ، میں اپنے امیر المومنین، میں اپنے شوہر کے ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے طلاق لے دیجیے۔ حضرت عمر نے اس سے وجہ نہیں پوچھی، کیا سبب ہے، کیا شکایت ہے، یا کیوں تم الگ ہونا چاہتی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ فلاں جو باڑہ ہے، اس کا جو کمرہ ہے، اس میں اس عورت کو بند کر، جہاں گائے یا بھینس باندھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جہاں پہ رات بسر کرنا بڑا مشکل ہو، بدبو ہے، انسان بے چین رہے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت عمر نے بلایا اس عورت کو اور اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مطالبہ ہے، رات تمہاری کیسی گزری؟ وہ عورت کہنے لگی امیر المومنین، جتنی میری اچھی نیند آج رات ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ واقعی یہ عورت اپنے مرد کی طرف سے بڑی پریشان ہے، لہذا اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو طلاق دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فی الواقع عورت جو ہے وہ پسند نہیں کرتی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، تو اسلام نے اس کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ پہلے تو وہ اپنے گھر میں مطالبہ کر کے اگر معاملہ حل ہو سکے تو معاملہ اپنے گھر میں حل کر لے، طلاق لے لے، اپنے اعزاء و اقارب کے ذریعے یا اپنے خاندان کی پنچایت کے ذریعے۔ اور اگر گھر میں معاملہ حل نہیں ہوتا، عورت کو اس بات کی اجازت بھی ہے کہ وہ عدالت میں چلی جائے اور عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کر کے طلاق لے، اور عدالت کو شریعت نے اس بات کا پورا حق دیا ہے کہ وہ مرد کو مجبور کرے طلاق دینے پہ، اور اگر مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا، ضد کرتا ہے یا ظلم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے عدالت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ عدالت خود اس کو اپنی طرف سے ڈگری لکھ کے دے دے گے تم آزاد۔ بہت حق ہے یہ عورت کے لیے کہ اگر مرد جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، ضد کرتا ہے اور اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، تو شریعت نے اس کی جگہ پہ عدالت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ یا تو مرد سے طلاق لے کے دے، اور اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو شریعت نے عدالت کو اس بات کی اتھارٹی دی ہے کہ عدالت خود اس بات کی ڈگری لکھ کے دے دے، اس بات کا حکم نامہ لکھ کے دے دے، اس بات کا فرمان جاری کر دے کہ یہ عورت اس کے نکاح سے آزاد۔ لیکن اس معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، عدالت ہونی مسلمان جج کی چاہیے۔ اگر کسی عدالت کا جج کافر ہے تو مسلمانوں کے معاملات اس کے فیصلے کے مطابق نافذ نہیں ہوں گے۔ عدالت کا جج اگر ہندو ہے، کافر ہے، سکھ ہے، مشرک ہے، تو اس کافر یا ہندو جج کے فیصلہ مسلمانوں کے احکام پہ، شریعت کے احکام پہ نافذ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جج جو ہے وہ مسلمان ہو، اور اگر اس علاقے میں یا اس ملک میں مسلمان جج اویلیبل نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، کسی عدالت میں مسلمان جج نہیں ہے، تو مسلمانوں کا اپنا جو حلقہ ہے ان میں سے جو اہل علم ہے وہ اپنی پنچایت بنا کے یا اپنا حلقہ بنا کے اس کا فیصلہ کریں گے، اور شریعت کی نگاہ میں وہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سارے قوانین ہیں جو اسلام نے دیے ہیں مسلمانوں کو، جن پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے پھر اللہ یہ فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں شریعت نے یہ بھی بتایا کہ جب عورت خلا لینا چاہتی ہے تو عورت اگر کچھ دے دلا کے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس کو دے دلا دینا چاہیے، لیکن جو مطالبہ کرے شوہر طلاق دینے کے لیے وہ مہر کے برابر ہونا چاہیے یا مہر سے کم ہونا چاہیے۔ مہر سے زیادہ جو ہے اس کو شریعت نے ظلم قرار دیا ہے۔ نکاح کے وقت جتنا مہر دیا تھا شوہر نے اپنی بیوی کو،
اسی کا مطالبہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. اس سے اگر کم کرے تو وہ حسن صورت ہے، لیکن اگر مہر سے زیادہ کرے تو پھر وہ ظلم کی صورت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ جو قوانین ہیں، یہ احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو. بارڈر کراس کرو گے تو جو پولیس کھڑی ہے گولی مار دے گی، مجرم ہو جاؤ گے، گناہگار ہو جاؤ گے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو نصیحت ہی کرنی ہے نا، پکڑنا تو اگلی جہان جا کے ہے. اس دنیا میں تو اللہ نے نصیحت یہ بھی کرنی ہے، اور بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مشفقانہ طریقے سے اور بڑے پیار اور محبت سے نصیحتیں کی ہیں کہ بھائی یہ میری حدیں ہیں، یہ میرے قوانین ہیں، یہ میرے احکام ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو شخص تم میں سے اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، اپنی عاقبت برباد کر لیں گے اور اپنی دنیا بھی برباد کریں گے. جو اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے مسائل ہمیں بتائے ہیں، ان مسائل کے اندر رہتے ہوئے ہی انسان کے لیے دنیا میں بھی سکون ہے. ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی طلاق دینی ہے، تب بھی جو قوانین اللہ نے بتائے ہیں ان کے مطابق طلاق دیں تو اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے. اور اگر اس سے تجاوز کریں گے دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں، دنیا میں بھی لڑائی جھگڑے ہیں، آخرت میں بھی سزا ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بھی اہم ہے جس کی وضاحت کرنی ہے. فرمایا کہ طلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے، 2 بار. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ایک آدمی طلاق دیتا ہے 50 بار ایک جگہ بیٹھے بیٹھے. وہ کتنی طلاقیں ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک 100 کا نوٹ ہے، 100 ریال ہے، 100 کا نوٹ ہے، وہ میں پکڑاتا ہوں آدمی کو، کتنی بار پکڑائے؟ ایک بار پکڑایا ہے 100 روپے، 100 روپے ہے، لیکن بار کتنی ہوئی؟ بار تو ایک ہی ہوئی. فرمایا کہ مرتان. اب دوسری بار اگر جو وقت اللہ نے رکھا ہے کہ دوسرا طہر آ جائے، جب تم دوسری دفعہ اس طہر میں اگلے طہر میں دو گے تو بار تب بنے گی. پہلی بار بے شک تم 500 کا نوٹ پکڑا دو، بار ایک ہی رہے گی. آپ نے 500 کا نوٹ پکڑایا ابھی، وہ 500 بار نہیں بنا. جب 500 بار بنے گا، بار تو ایک ہی ہے. خواہ آپ نے 500 کا نوٹ پکڑا دیا، 1000 کا نوٹ پکڑا دیا یا 100 کا نوٹ پکڑا دیا، بار تو ایک ہی ہے. مرتان، طلاق جو ہے 2 بار ہے. 2 بار کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق تم نے اس طہر میں دی، اب دوسری طلاق کا وقت ہے، اور اس کی بھی مثال آپ لے لیجئے. 5 نمازیں فرض ہے پڑھنی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت پہ فرض ہے. ایک آدمی فجر کی نماز کے وقت 5 نمازیں پڑھ لے، فجر کی نماز کے وقت 5 نمازیں پڑھ لے، ظہر کی بھی پڑھ لے، عصر کی بھی پڑھ لے، مغرب کی بھی پڑھ لے، عشاء کی بھی پڑھ لے، کیا وہ ساری ہو جائیں گی؟ کتنی ہوئی؟ ایک جو فجر کی ہے جس کا وقت ہے وہی ہوئی. باقی جتنی مرضی پڑھتا رہے وہ سارے کے سارے نفل ہوں گے. آپ ایک وقت میں 1000 طلاقوں کا نکال دیں لفظ منہ سے، یا آپ طلاق 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 50 دفعہ نکال دیں یا 100 دفعہ نکال دیں، وہ 100 دفعہ یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ جتنی بھی آپ نے نکالی ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. ویلڈ وہی ہے جس کا وقت ہے. جو فجر کی نماز کا وقت تھا وہی صرف ویلڈ ہوگی.
ظہر کی نماز جو ہے وہ قابل قبول تب ہے جب ظہر کا وقت آئے گا. آپ ظہر کے فرض یا ظہر کی سنتیں یا مؤکدہ یا نوافل جتنے مرضی پڑھتے رہے فجر کے وقت, وہ زائد نمازیں قبول ہو جائیں گی, لیکن ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی. ظہر کی نماز تب ہوگی جب زوال کا وقت ہو جائے گا. اسی طرح آپ ظہر کی نماز کے وقت جتنی مرضی عصر کی پڑھتے رہیں, مغرب اور عشاء کی پڑھتے رہیں, آپ کی عصر اور مغرب کی یا عشاء کی نماز ہوگی نہیں, قبول نہیں ہوگی. کسی بھی شریعت میں یہ نہیں کہا جائے گا, نہ کوئی عالم کہے گا یہ. اس کا مطلب یہ ہے مرتان کا کہ 2 مرتبہ ہے, اور 2 مرتبہ کی صورت بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دی کسی وقت لڑائی جھگڑے کے بعد. اب اس کے بعد 2 صورتیں ہیں مرتان کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے قطعی فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہی دینی ہے, تب بھی اس صورت میں بھی اگلے حیض کے بعد تک آپ اس سے پہلے طلاق دے نہیں سکتے, اس کا وقت نہیں ہوا. اگر دیتے ہیں تو ویلڈ نہیں ہے, اگر دیتے ہیں اس سے پہلے تو وہ ویلڈ نہیں ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا. اس کا وقت شروع ہونا ہے اگلے حیض کے بعد. جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر آپ دے سکتے ہیں. یا پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے, ایک دفعہ آپ نے طلاق دی اور رجوع کر لیا, اس کے بعد کئی سال گزر گئے, پھر آپ کوئی خدا خاصہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پھر دوسری دفعہ دی, یہ مرتان ہو گیا. یہ مرتان کی 2 صورتیں ہیں. لیکن یہ جو مرتان کہنا ہے کہ ایک وقت جب انسان بیٹھتا ہے غصے میں دے دیا اور 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ زبان سے نکال دیا تو وہ تینوں ہو گئیں. وہ تینوں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا وقت نہیں ہوا. جب تک ان کا وقت نہیں ہوگا, جب تک ان کی باری نہیں آئے گی, پہلی کی باری تو آ گئی اور وہ پوری کر دیا آپ نے, جب تک دوسری کی باری کا وقت نہیں آئے گا جب تک وہ ویلڈ نہیں ہوگی. بہرحال یہ ایک موقف ہے. اور اس کے بارے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یک وقت ایک سے زائد بار کہنا یہ ہے کبیرہ گناہ. یک وقت ایک سے زائد بار کہنا ہے کبیرہ گناہ, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ واقعہ ہوا. صحابی نے ایسا کیا اور آ کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میری موجودگی میں تم حدود اللہ سے کھیلنے لگے ہو, اللہ کے ضابطوں سے, اللہ کے احکام کو تم نے کھیل بنا لیا ہے, حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. صحابہ نے غصہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اس بات پہ کہ اس نے 3 طلاق ایک دفعہ کیوں دی ہے یا ایسا کیوں کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ مختلف مراحل میں سوچ و بچار کا موقع دینا چاہتی ہے. غصے کی بات اور ہے, لیکن جب ٹھنڈے دل سے انسان سوچتا ہے تو کسی اور نتیجے میں پہنچتا ہے. غصے میں آ کے, انتقام میں آ کے انسان کی سوچ اور طرح کی ہوتی ہے, لیکن جب انسان ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے تو پھر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کو موقع دیا جائے 3 مہینے کا, کہ 3 مہینے تک سوچ بچار کرے انسان. اس لیے اس بات کو بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سمجھا اور شریعت میں علماء نے اس کو کبیرہ گناہ لکھا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ وضاحت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عہد صدیقی میں اور حضرت عمر فاروق کے زمانے تک 2 سال تک, جو حضرت عمر فاروق کا عہد تھا اس کے پہلے 2 سال تک 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا. لیکن حضرت عمر فاروق نے اپنے مزاج کے اعتبار سے, سختی کے اعتبار سے جب یہ دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے اس گناہ سے اور غصے میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں, تو پھر اس بات کو روکنے کے لیے حضرت عمر نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں نے عجلت سے کام لینا شروع کر دیا ہے, لہذا آئندہ اگر کسی نے یہ کیا تو میں اس کو اسی طرح نافذ کر دوں گا. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایسے ہی کیا کہ جو آدمی 3 طلاقیں زبان سے نکالتا اس کی تینوں نافذ کر دیتے تھے، لیکن یہ معاملہ تھا سزا کے طور پہ، یہ دائمی قانون شریعت کا نہیں ہے، دائمی قانون شریعت کا وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا۔ لیکن اس کے باوجود علماء میں اس مسئلے کے بارے میں اختلاف موجود ہے، اور وہ موجود حضرت عمر کے اجتہاد کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اس مسئلے کو روکنے کے لیے، 3 طلاقیں بیک وقت دینے کی جو غلطی تھی اس کو روکنے کے لیے اجتہاد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بعض لوگوں کی نگاہ میں حضرت عمر کا یہ جو فیصلہ تھا، چونکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، مخالفت نہیں کی، لہذا ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ مستقل اور دائمی ایک جواز بن گیا۔ بہرحال یہ اب علماء کی اور فقہاء کی آپس کی جو سوچ ہے یا آپس کا فقہ ہے اس میں اختلاف ہیں، موجود ہیں، لیکن دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے ہیں، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ لیکن یہ بات بہرحال دونوں مسلکوں میں طے شدہ ہے کہ ہے بہرحال یہ کبیرہ گناہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے پھر وہ مسئلہ ہے حلالے کا، اس کی جو صحیح صورت ہے وہ قرآن نے بتائی ہے، جو جائز صورت ہے اس کی وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور جو اس کی ناجائز صورت ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی۔ جائز صورت اس کی یہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن، پس اگر طلقا، ایک مرد نے طلاق دی، ہاں کس کو؟ اپنی بیوی کو، ایک مرد نے طلاق دی اپنی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَا تَحِلُّ، پس نہیں ہے حلال، لہو واسطے اس کے، لہو، ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ شوہر کی، جس نے طلاق دی ہے، جس آدمی نے طلاق دی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ عورت جو ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ تینوں طلاقیں دے چکا اس کو۔ من بعد، ہاں ایک صورت یہ ہے من بعد، اس کے بعد حتی تنکحا زوجن غیرہ، حتیٰ کہ تنکحا، کون سا فعل ہے؟ سیگا کون سا ہے جی؟ مؤنث کا ہے، مؤنث کا۔ حتیٰ کہ وہ جو متعلقہ تھی پہلے شوہر کی وہ نکاح کرے، حتیٰ کہ وہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دی ہوئی ہے وہ عورت نکاح کرے، کس سے نکاح کرے؟ زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور مرد سے۔ ایک مرد نے طلاق دی عورت کو، اب اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اب یہ عورت جو ہے جس کو طلاق ہوئی یہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ البتہ ایک صورت اس کی ہو سکتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ وہ جس کو طلاق دی گئی وہ نکاح کرے کس سے؟ زوجن غیرہ، اس شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے وہ نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا شوہر جو ہے طلاق دے، ہاں اس کو، کس کو؟ اس عورت کو جس کو پہلے بھی طلاق ہوئی تھی اور اس نے اس مرد سے نکاح کیا، اب اگر یہ دوسرا شوہر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے اس کو، فلا جناح، پس نہیں ہے گناہ، علیہما، ان دونوں پر، کن دونوں پر؟ پہلا شوہر اور یہ متعلقہ جو ہے، جس عورت کو دوسری بار طلاق ہوئی، جس عورت کو دوسری بار طلاق ہوئی، اس عورت پہ اور جو پہلا شوہر ہے ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ دونوں رجوع کر لیں، کہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر ان کو یقین ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ کے قوانین کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں گے، اللہ کے قانون اور ضابطے پہ چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں
وہ جو دوسری بار جس کو طلاق ہوئی وہ عورت اور جو اس کا پہلا شوہر تھا، یہ دونوں اگر آپس میں رجوع کرنا چاہیں، آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ہیں اللہ کی حدیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ بیان کرتا ہے ان کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، واسطے ان لوگوں کے جو علم رکھنے والے ہیں۔ کس بات کا علم؟ جب نافرمانی کریں گے تو اس کا سزا، اس کا تعلق آخرت سے ہے نا۔ جن کو علم ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا، جو اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو جاہل ہیں یا جو جانوروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی شریعت اور احکام کو جانتے نہیں، اور طلاق کے مسئلے اسی وقت جانتے ہیں جب سر پہ آ پڑتی ہے، جب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ تو مصیبت ہے کہ وہی بات ہے کہ اب یہ طلاق اور نکاح تو زندگی میں ایک دفعہ یا چلے کسی کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ موقع آ گیا، اور طلاق کا ممکن ہے کبھی آئے کبھی نہ آئے، بہت کم ہوتا ہے۔ جو مسائل روز مرہ پیش آنے والے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نماز کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، روز دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، وہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ رمضان ہر سال آتا ہے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ اتنی جہالت ہے اور اتنی سستی ہے، اتنی غفلت ہے کہ روز نماز جو پڑھنے والی چیز ہے اس کو خود پڑھنے کے لیے مولوی سے مسئلے پوچھنے ہیں۔ اچھا جی مولوی سے، یہ بڑا آسان کام ہے، اچھا جی مولوی کو ٹیلی فون کیا مسئلہ بتا دو۔ اتنی تکلیف گوارا نہیں ہے کہ روز مرہ کے جو شریعت کے احکام ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ہمیں شریعت دی ہے، اس کا کم از کم ان چیزوں کا مطالعہ کر لیں جن سے واسطہ روزانہ پڑتا ہے ہمیں۔ کتنی شرم کی بات ہے یہ! کیا انسان دنیا میں ڈالر کمانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے؟ کیا دنیا میں کھانے کے لیے انسان آیا ہے؟ کھانے کے لیے آیا تو ہاتھی اور گدھا اور گھوڑا جو ہے یہ ہم سے اچھے ہیں، ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، اور بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے آسن تقویم کیوں بنایا ہے انسان کو؟ بار بار کیوں کہا ہے کہ میں تم سے حساب لوں گا؟ تم کو میں نے دل دیا، دماغ دیے، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ یہ چیزیں اور تو کسی جانور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ قرآن سب سے بڑی ہدایت ہے اور ذاتہ حیات ہے مسلمانوں کے لیے، اور سچی بات یہ ہے کہ انسان بڑا پچھتائے گا قیامت کے دن، بڑا پچھتائے گا۔ اچھا قرآن سے یہ چیز حاصل ہوتی تھی، اچھا قرآن سے یہ باتیں معلوم ہوتی تھی، اچھا قرآن کا اتنا ثواب ملتا تھا، کاش کہ ہم بھی دنیا میں قرآن پڑھ لیتے۔ قرآن پڑھنے میں کتنا انسان 15 منٹ، صرف 15 منٹ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ دے تو اپنی اس زندگی میں 50-60 زندگی میں بڑا انسان حاصل کر سکتا ہے۔ 15 منٹ، لیکن وہ 15 منٹ بھی ہمارے لیے بڑے مشکل ہے، وہ بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اتنی سستی ہے، اتنی غفلت ہے کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، نیند سے جان نہیں چھوٹتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کا احساس نہ کیا، اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں پہ نہ چلے، اللہ کے قوانین اور ضابطوں پہ نہ رہے، پابند نہ رہے، تو ہمیں سزا ملے گی، اللہ پکڑے گا ہمیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو بات تھی 2 طلاقوں کی، الطلاق مرتان، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تیسری طلاق کا ذکر فرما دیا ہے، وضاحت فرما دی کہ جو رجی طلاقیں ہیں وہ تو 2 ہی ہیں، جن کے بعد دونوں آپشن ہیں، رجوع کا بھی اور طلاق کا بھی، علیحدگی کا بھی۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تیسری طلاق کا ذکر فرمایا ہے جس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، نہ مرد رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو تیسری طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں،
عدت کے قریب پہنچ جائیں، بلغنا پہنچ جائیں، اجلہن اپنی اجل کو، یعنی جو وقت مقرر ہے ان کا، جو عدت مقرر ہے ان کی، اس کو پورا کر لیں، فامسکوہن بمعروف. اب پھر وہی بات کہ یا تو ان کو نیکی اور تقوی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اپنے نکاح میں روک لو، او سرحوہن بمعروف، یا پھر ان کو رخصت کر دو احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، حالانکہ جو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو روکنا ہے، رجوع کرنا ہے، نیکی کے ساتھ رجوع کرو، تقوی اور صالحیت کے ساتھ رجوع کرو. اور اس کے بعد دوبارہ یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، رجوع جو ہے لا تُمْسِكُوهُنَّ، نہ روکو ان کو، ضِرَارًا نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ اس پہ ظلم کرو. رجوع اس لیے نہ کرو کہ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے اس پہ ظلم کروں. اور زمانہ جاہلیت میں زری طلاقوں کی حد مقرر نہیں تھی، بلکہ جتنی طلاقیں کوئی آدمی دینا چاہتا وہ دے سکتا تھا، اور عدت کے دوران وہ رجوع کر لیتے ظلم کرنے کے لیے. اور ایسا ہوا بھی. ایک انصاری تھا، اس نے طلاق دی پھر رجوع کیا، طلاق دی پھر رجوع کیا، طلاق دی پھر رجوع کیا، اور پھر اس نے یہ بات کہی کہ میں تمہیں نہ تو بساؤں گا اچھے طریقے سے، نہ تمہیں چھوڑوں گا، تمہیں سزا دوں گا میں. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے نجات دلائی مسلمانوں کو، یہ قاعدہ اور قانون بنا کے کہ 2 طلاقوں سے زیادہ تم رجعی طلاق کی اجازت نہیں ہے، بس صرف 2 طلاقیں ہیں. اور اس میں بھی حکم یہ دیا کہ رجوع کرنا ہے تو نیکی سے کرو، اور اگر نیکی کا ارادہ نہیں، نقصان پہنچانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے عورت کو مت روکو. رجوع کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بساؤ، اور اگر ظلم کرنا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا کہ محض تم اس پہ ظلم کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے اس کو روکو. آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے گویا اپنے آپ پہ ظلم کیا. اس نے عورت کو تو پریشان کیا، لیکن اس کے ساتھ اپنی آخرت برباد کر لی، اپنی آخرت برباد کر لی. اس نے اللہ کے ہاں عذاب پائے گا، اللہ سے سزا پائے گا. اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہُزُوًا ٹھٹھا مذاق. فرمایا کہ یہ جو قوانین ہیں نکاح اور طلاق کے، یہ جو ضابطے تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان کی پابندی کرو، ان کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ. اب یہ کتنی سخت باتیں ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں کہ ان باتوں کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے. اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ طلقوہن لعدتہن، عورتوں کو جب طلاق دو عدت شمار کرو. اب کتنے لوگ ہیں طلاق کے مسئلے پوچھتے ہیں، اچھا کب طلاق دی تھی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی 4-5 مہینے ہوئے، خیال ہے، یہ خیال ہے کوئی 2-3 ہفتے خیال ہے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جس دن تم طلاق دو عورت کو وہ دن لکھ کے رکھو کہ فلاں دن میں نے طلاق دی ہے، تاکہ اس کے بعد شمار کرو کہ کتنے دن گزرے، کتنا وقت گزرا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جی ہاں اندازن مجھے اتنا ہے کہ اندازن 6 مہینے پہلے دی تھی، اندازن سال ہو گیا، اندازن اتنا ہو گیا. وہ تو تاریخ لکھ کے رکھنی چاہیے کہ کس دن تم نے طلاق دی تھی، تاکہ تمہارے پاس پورا شمار موجود ہو کہ تم اب اس کے رجوع کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو ہنسی مذاق میں بھی شریعت انہیں قبول کر لیتا ہے، سنجیدگی میں بھی قبول کرتا ہے، اور ہنسی مذاق میں بھی اس کو قبول کرتا ہے. اور وہ تینوں باتیں جو ہیں وہ نکاح اور طلاق سے متعلق ہیں. فرمایا کہ ہنسی مذاق کے ساتھ نکاح کرنا، ہنسی مذاق میں طلاق دینا،
اور ہنسی مذاق میں رجوع کرنا. فرمایا یہ خواہ ہنسی مذاق میں کرو یا سنجیدگی سے کرو، تینوں دونوں حالتوں میں لاگو ہے. یہ جس آدمی نے 3 اکٹھی طلاقیں دی تھیں اس کو بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا ہے میرے ہوتے ہوئے. یہ بھی اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانا ہے. اور پھر یہ جو حلالے کی قسم نکال لی ہے لوگوں نے، یہ بھی تو اللہ کی آیت کو مذاق اڑانا ہے. کتنا ظلم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں طریقہ بتایا وہ تو یہ تھا کہ ایک آدمی طلاق دیتا ہے اور پھر وہ عورت اپنی آزاد مرضی سے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرتی ہے، آزاد مرضی سے، اور ساری عمر نبھانے کی نیت سے نکاح کرتی ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے یہ کہ اچھا طلاق دے دی غصے میں آ کے، اچھا 3 طلاقیں یک وقت کی تھیں، اچھا وہ طلاقیں تو نافذ ہو گئیں. اچھا اس کا طریقہ ہے حلال کرنے کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنا یہ دکھ ہوتا ہے اور اتنا رنج ہوتا ہے. پاکستان میں گیا تو وہاں ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ فلاں جو مدرسہ ہے اس میں باقاعدہ حلالہ نکالنے کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے. آپ ظلم کا یعنی اس ظلم کی انتہا ہے کوئی؟ اللہ کی آیتوں سے مذاق اڑانے کا انتہا ہے کوئی؟ آپ اس کو 1 رات کے لیے یا 2 راتوں کا وعدہ لے کے نکاح کر دیتے ہیں کہ 1 رات کے بعد تم اس کو ضرور طلاق دے دو گے، اور پھر اس کے بعد پہلے شوہر سے آپ کہتے ہیں تمہارا نکاح جائز ہو گیا، تم حلال ہو گئی اس کے لیے. یہ اللہ کی آیتوں سے مذاق بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے، اور یہ زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ بدکاری کی بدترین قسم ہے یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پہ جو حلالہ کرتا اور کرواتا ہے. اللہ نے جو جائز صورت رکھی ہے یہ تو اس کے مقابلے میں پوری ایک منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کرنا، یہ تو سیدھی سیدھی بدکاری ہے، سیدھا سیدھا زنا ہے. یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور کتاب اور حکمت سے جو کچھ بھی نازل کیا تمہارے اوپر اس کو یاد کرو. یعظکم بہی، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے اس کتاب اور حکمت کے احکام کی. اس کتاب میں اور حکمت میں، حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور احادیث، اور کتاب سے مراد قرآن اور حدیث میں جو احکام آئے ہیں. یعظکم بہی، اللہ ان کے ذریعے تم کو واعظ کرتا ہے، اللہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو فراموش نہ کرو. یہ بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام تم کو دیا ہے. عورت کے حقوق یہ ہیں، مرد کے حقوق یہ ہیں، باپ کے یہ ہیں، بیٹے کے حقوق یہ ہیں، بھائی کے حقوق یہ ہیں. یہ تو بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے خاندانی نظام جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اور جس معاشرے اور کلچر میں بھاگ کے جاتے ہیں وہاں ذرا اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے، صرف دنیا تو نہیں انسان کو دیکھنی چاہیے کہ مال بڑا ہے اور ہیومن رائٹس بڑے ہیں اور انسان کے لیے سہولتیں بڑی ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، ساری چیزیں ہیں. وہاں پہ انسان کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایمان کا تحفظ کہاں تک ہے. جس معاشرے میں بھائی کو بہن کا پتہ نہیں ہے، بھائی کو اپنے باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہے، بیٹے کو اپنی ماں کا پتہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ کل انعام بل ہم اضل، کہ کافر جو ہیں یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ تو بڑا اللہ کا احسان ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ضابطہ دیا ہے کہ تم ماں ہو تمہارا یہ درجہ ہے،
اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنی آنکھیں اونچی کریں یا ان کی سرکشی کریں یا ان کی نافرمانی کریں. فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. بیٹوں کے بھی حقوق بتا دیے, بیٹیوں کے بھی حقوق بتا دیے. بیٹیوں پہ ظلم زیادہ ہوتا تھا. فرمایا کہ جو آدمی 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے, تعلیم دیتا ہے, ان کو نکاح کرتا ہے, فرمایا قیامت کے دن جہنم سے روک بنے گی ان کے لیے, جنت میں لے کے جائے گی ان کو. فرمایا تم اپنی اولاد کی دینی تربیت کرتے ہو, تمہارے لیے تمہاری اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی. تم مر جاؤ گے, تمہارے اپنے اعمال ختم ہو جائیں گے, تمہاری اولاد کے اعمال تمہارے کام آتے رہیں گے. یہ اللہ کے احسان نہیں ہے؟ بیوی کو بتا دیا کہ شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے, تم اس کی امین ہو, تم اس کے مال کی, تم اس کی اولاد کی محافظ ہو. شوہر کو بتا دیا کہ عورت جو ہے یہ قیدی ہے تمہارے پاس, اللہ کے نام پہ حلال ہوئی ہے تمہارے پاس, اس کو دکھ نہیں دینا, اس کو رنج نہیں دینا, اس کو گالی نہیں دینی, اس کو مارنا نہیں ہے. جو خود کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ, جو خود پیتے ہو وہ اس کے پلاؤ. جیسا تمہارا اپنا رہن سہن ہے ویسا اس کا رہن سہن ہونا چاہیے. اس کی عزت کرو, اس کا احترام کرو. فرمایا کہ جس عورت کے پاس کوئی غیر محرم آتا ہے اور اس کے شوہر کو اس پہ حیا نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, فرمایا وہ دیوس ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. بیوی کی عزت اور احترام کا پورا اہتمام کیا کہ تمہاری بیوی جو ہے اس کی عزت اور احترام اسی طرح گھر میں ہونا چاہیے جیسا تمہاری اپنی عزت اور احترام. بیوی کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے مرد کے حقوق. کیا یہ سارے اللہ کے احسان نہیں ہیں؟ ہم اگر اپنی نالائکی کی وجہ سے اس پہ عمل نہ کریں تو ہم مجرم ہیں, لیکن اللہ نے تو احسان کیا ہم پہ, یہ خاندانی نظام دے کے, سب کے حقوق متعین کر کے اور یہ حدود متعین کر کے اللہ نے احسان کیا ہے ہم پہ, جس کا اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرو اور اس کو یاد رکھو. آگے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ. وہی بات ہے کہ یہاں تو نصیحت سے ہی کام لیا ہے اللہ نے, ڈنڈے سے کام تو اگلے جہان میں لیں گے اللہ. اس دنیا میں ڈنڈا نہیں استعمال کیا اللہ نے, اس دنیا میں تو اللہ نے زبان استعمال کی ہے اور اپنا کلام استعمال کیا ہے, الفاظ استعمال کیے ہیں اور بڑے پیار محبت سے استعمال کیے ہیں. واتقوا اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, ان اللہ بكل شيء علیم, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. گھر کے اندر, 4 دیواری کے اندر جو تم ماں باپ کے ساتھ کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے, جو بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے, جو بچوں کے ساتھ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے, جو غیبت کرتے ہو, جو جھوٹ بولتے ہو, جو بدعہدی کرتے ہو, جو بچوں کی غلط تعلیم و تربیت کرتے ہو, جو ان کو بری باتیں سکھاتے ہو, جو ان کو غلط لٹریچر لا کے دیتے ہو, جو ان کی گندی اور غلیظ تربیت کرتے ہو. ان اللہ بكل شيء علیم, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ انسان کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے؟ دنیا میں تھوڑا سا اللہ نے اختیار تو دیا ہے, لیکن اس دنیا میں اس اختیار کی وجہ سے انسان کو بے نتھا بیل نہیں بن جانا چاہیے, بے لگام نہیں بن جانا چاہیے. ایک وقت آنے والا ہے کہ جب انسان سے یہ اختیار بھی چھین لیا جائے گا. جو اختیار اس دنیا میں اللہ نے دیا ہے یہ اختیار بھی عنقریب چھننے والا ہے. قبر میں جا کے انسان کہاں بھاگے گا؟ قبر سے اٹھنے کے بعد کہاں بھاگے گا؟ جیسے ہی انسان اٹھے گا دائیں سے بائیں سے فرشتے آگے پکڑ لیں گے, ہاذا ما لدی عتید, اور اللہ کی بارگاہ میں جا پیش کر دیں گے, یا اللہ جو میرے سپرد کر تم نے کیا تھا وہ اب حاضر ہے, جو اسے کرنا ہے معاملہ سے کر لو. بھاگ جائے گا انسان وہاں سے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, جب چلا کے لے جائے جائیں گے جہنم کی طرف تو کیا فرشتوں کی پکڑ سے بھاگ جائیں گے؟ وہاں تو کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ جو تھوڑا سا اللہ نے وقت دیا ہے, ہمیں مہلت دی ہے اللہ نے, تھوڑا سا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات پہ, اس میں انسان کو اکڑ نہیں جانا چاہیے, اس میں فرعون نہیں بن جانا چاہیے, اس میں انسان کو ظالم اور جابر نہیں بننا چاہیے.
ان سے انسان کو رحیم اور شفیق بننا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے اعزا و اقارب کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی، اور یہی کام آنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ روکو ان کو، نہ منع کرو ان کو، کس کو؟ کس کو؟ متعلقہ کو۔ جس عورت کو تم نے طلاق دے دی ان کو نہ روکو نہ منع کرو، کس بات سے؟ ان ینکحنا، کہ وہ عورتیں نکاح، ان ینکحنا کہ نکاح کریں مرد ان سے، ان کہنا وہ عورتیں نکاح کریں، ازواجہن اپنے شوہروں سے۔ کون سے شوہر؟ جو نیا شوہر ہے، جو نیا شوہر کوئی تجویز کیا ہے یا جس سے بات چل رہی ہے، اگر وہ متعلقہ عورتیں جو ہیں وہ نئی جگہ پہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو دوسرے نکاح سے نہ روکو، اس کو اپنی عزت کا، اپنی غیرت کا، اپنی ضد کا معاملہ نہ بنا لو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو عیب سمجھتے ہیں عورت کا یا مرد کا دوسرا نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نہ صرف مذمت فرمائی ہے بلکہ روکا ہے اس بات سے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ طلاق کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو نہ روکو اس کو۔ اور ایک واقعہ ایسا ہوا بھی، حضرت معقل بن یسار صحابی تھے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا ہے صحابی کے ساتھ۔ اس آدمی نے، رفاع نام تھا شاید ان کا، اس نے طلاق دے دی معقل بن یسار کی بہن کو۔ حضرت معقل بن یسار کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور بڑا دکھ ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا، 6 مہینے یا سال، وہ جو پہلا شوہر تھا جس نے طلاق دی تھی اس نے دوبارہ پیغام بھیج دیا معقل بن یسار کو کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں دوبارہ، یعنی ایک طلاق سے علیحدگی ہوئی تھی، رجعی طلاق سے، اور اب اس نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب معقل بن یسار کو رنج تھا اس بات کا، انہوں نے اس کے پیغام میں یہ بات، جواب میں یہ بات کہلا بھیجی کہ بیوقوف آدمی، میں نے تمہیں پہلے اپنی بہن سے نکاح کرایا، تمہاری عزت افزائی کی اور تمہاری حوصلہ افزائی کی، تم نے اس کا بدلہ مجھے یہ دیا کہ تم نے اس کو طلاق دے ڈالی اور تم نے ہمیں دکھ پہنچایا اور رنج دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ وہ جو بہن تھی اس کی خواہش یہ تھی کہ میرا دوبارہ نکاح رفاع سے ہو جائے۔ بہن جو تھی وہ خواہش مند تھی اس کی۔ بھائی نے اس بات کی قسم کھا لی کہ میں، اللہ کی قسم، اس نے مجھے رنج دیا ہے اور اس نے بڑی حماقت کی ہے، اس نے ہم پہ ظلم کیا ہے، میں اللہ کی قسم اب دوبارہ اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ اب وہ رنج کی بات اور دکھ کی بات تو اپنی جگہ بالکل بجا تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر متعلقہ عورتیں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں کسی نئے شوہر سے یا اسی پرانے شوہر سے، اللہ نے فرمایا فلا تعضلوہن، تو جو ان کے ولی ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اب یہ ہے اطاعت کی بات اور فرما برداری کی بات کہ جب حضرت معقل بن یسار نے یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی ہے کہ جب متعلقہ خاتون
اپنے پہلے شوہر سے یا کسی دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہے تو ولی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس متعلقہ کو روکے، اس متعلقہ کا نکاح نہ ہونے دے، ولی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ آیت معقل بن یسار نے سنی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کے ساری بات بتائی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے جو قسم کھائی ہے اس کا میں کفارہ دے دوں گا، اور میں اپنی بہن کو نہیں روکتا کہ وہ معقل بن یسار سے رفاع سے شادی کرے۔ اپنی قسم کا کفارہ دے دیا اور بہن کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لے۔ اور اگر متعلقہ خاتون دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ولی جو ہے اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اب یہاں دو باتیں اور بھی ہیں نکاح اور طلاق کے معاملے میں۔ یہ ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے لا تعضلوہن خطاب کس کو فرمایا؟ جی خطاب کس کو فرمایا؟ ولی کو، حالانکہ نکاح کس کا ہے؟ عورت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اللہ نے خطاب نہ فرما کے یہ بات واضح فرما دی کہ عورت اپنے آپ نکاح کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ ولی کو مخاطب اس لیے فرمایا کہ عورت کے نکاح میں ولی کی رضا اور ولی کی موجودگی دونوں ضروری ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں جی نہیں بیٹی ہے اور اس کی ہم نے رضا لے لی ہے باپ سے اور باپ راضی ہے لیکن خود وہ زندہ ہے لیکن موجود نہیں ہے مجلس میں کسی وجہ سے، تو ٹھیک ہے نکاح کر دیں۔ اس کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ ولی کی رضا ہونی اور ولی کی موجودگی ہونی دونوں شرطیں ہیں بیٹی کے نکاح کے لیے۔ اگر ولی راضی ہے تو موجود کیوں نہیں؟ راضی ہے تو اس کو موجود ہونا چاہیے۔ اس لیے ولی کی رضا اور موجودگی دونوں ضروری ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی اللہ نے فرمائی کہ اگر وہ راضی ہیں کسی آدمی سے کرنے کے لیے نکاح تو تم نہ روکو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی جو رضا ہے یا ان کا جو موقف ہے وہ بھی اہم ہے۔ ان کی مرضی اور ان کی رضا یہ بھی ضروری ہے۔ جب جس طرح ولی کی رضا ضروری ہے اسی طرح بیٹی کی رضا بھی ضروری ہے۔ اگر بیٹی کرنی چاہے تو ولی کو حکم یہ ہے کہ تم رکاوٹ نہ ڈالو، شادی کرنے دو اس کو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی عورت کی ولی نہیں بن سکتی، ماں ولی نہیں بن سکتی، خالہ ولی نہیں بن سکتی، پھپھی ولی نہیں بن سکتی، کوئی بھی عورت کسی عورت کی ولی نکاح میں نہیں بن سکتی۔ ایک تو بات یہ طے ہو گئی، اور دوسری بات یہ طے ہو گئی کہ عورت بذات خود اپنی مرضی سے بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی۔ عورت اپنی رضا سے بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنی مرضی سے بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے وہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے، وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب وہ میاں بیوی جو ہیں نکاح کرنے کے لیے عورت اور مرد معروف طریقے سے آپس میں راضی ہوں۔ معروف طریقے سے مراد یہاں کیا ہے؟ شریعت کے قاعدوں کے اندر رہتے ہوئے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک مرد اور عورت جو ہے وہ راضی ہو جائیں، اچھا جی اسی نکاح کے بغیر ہی اکٹھے رہتے ہیں، راضی جو ہو گئے، تراضوا جو اللہ نے فرما دیا کہ بس جب دونوں راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے جو مرضی کریں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے تراضوا دونوں راضی ہوں شریعت کے قاعدوں کے اندر رہتے ہوئے، بالمعروف، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جب دونوں راضی ہو جائیں فریقین تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ذالک یوعظ بہ، یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، جن کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ، پھر وہی بات ہے واتقوا اللہ والی، احکام بتانے کے بعد، حدود اللہ بتانے کے بعد آخر میں نصیحت بار بار اللہ یہ فرما رہے ہیں
جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ قوانین بتاتے ہیں، ضوابط بتاتے ہیں، احکام بتاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد نصیحت ضرور فرماتے ہیں. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں ان باتوں کی. فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے یہ قوانین، یہ حدود اللہ، یہ ضابطے، یہ احکام ازکیٰ بڑے ہی پاکیزہ ہیں، یہ صاف ستھری زندگی بسر کرنے کے لیے بڑے ضروری ہیں، یہ واطہر اور بڑے ہی پاکیزہ ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ان طریقوں کو چھوڑ کے دوسرے جو بھی طریقے اختیار کرو گے انتہائی غلیظ اور گندی زندگی گزارو گے، انتہائی پریشانی کی، دکھوں کی اور رنج کی زندگی گزارو گے. معاملہ خواہ نکاح کا ہو یا طلاق کا معاملہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے حدود اور ضابطے جو ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کرو گے تو فرمایا ازکیٰ، تمہارا تزکیہ نفس ہوگا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہاری زندگی کو پاک اور صاف کر دے گا، اللہ تمہیں پریشانیوں اور دکھوں سے پاک کر دے گا. لیکن اگر تم ان ضابطوں کی پابندی نہیں کرو گے، اللہ کی ان حدود کو پامال کرو گے، اللہ کی حدود کا مذاق اڑاؤ گے، تو فرمایا کہ اس کے مقابلے میں بڑی غلیظ اور گندی اور دکھوں والی تکلیف دہ زندگی بسر کرو گے. یہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے احکام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں. کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کبھی اللہ فرماتے ہیں یہ آیتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے. اور کبھی فرمایا کہ جو ہم یہ آیتیں ہم بیان کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور یہ نصیحت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، جو آخرت پہ ایمان لائے، اور جنہیں پاکیزہ زندگی کی ضرورت ہے، اور جنہیں اپنا تزکیہ نفس درکار ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہے آیات اور اللہ کی حدود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.